وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اب میں التماس کرتی ہوں معزز مہمان خصوصی محترم انیق احمد صاحب سے کہ وہ آج کی اس محفل کے بارے میں ہمیں اپنے گراں قدر خیالات سے مستفیض فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، عزیز طلبہ و طالبات، فیکلٹی ممبران، پہلی مرتبہ میں ہمدرد کے کسی پروگرام میں شریک ہو رہا ہوں۔ دل و جان سے خوشی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ خون بڑھ جانا۔ میرا خون بڑھ گیا آج یہاں آ کر، ان بچوں کو سن کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک بڑا کام جس کا آغاز حکیم محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا آغاز کیا تھا، وہ رفتہ رفتہ یہ دیکھیے کہ شمع سے شمع جلتی ہے، اور آج یہ شمع کئی فانوسوں کو جنم دے چکی ہے۔ حکیم صاحب سے ملاقاتیں وہ یہ سب آج یاد آئیں، اور اللہ اکبر، ایک بڑا آدمی، ویژنری آدمی جو نسلوں کی تعمیر کا خواب دیکھتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، لیکن آپ لوگ اسی خواب کی تعبیریں ہیں۔ یہ ہے کہ جب آدمی دنیا سے جائے تو اسے یہ افسوس نہ ہو، بلکہ جب وہ جائے دنیا سے تو اس کے لبوں پر سورۃ الفجر کی آخری آیت ہو کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ کیا کہتا ہے نفس مطمئنہ کے لیے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حکیم سعید صاحب اللہ کے حضور پیش ہو گئے مطمئن دل کے ساتھ۔ اللہ نے پکارا، میرے بندے میری جنت میں آ جاؤ۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو حکیم سعید صاحب کی زندگی سے روشنی لیتے ہوئے بسر کرنا چاہیے۔ سمپل، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی دقیق باتیں، کوئی گہری باتیں، سمپل باتیں۔ آج کا موضوع بہت زبردست موضوع، بلکہ میں آپ لوگوں کو ابھی یہ خبر دے دوں، میری ابھی بات کسی سے نہیں ہوئی، محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ سے بھی نہیں ہوئی، کہ آج جو میں یہ عنوان اس تقریب کا مجھے بتایا تھا یہ ڈاکٹر ثنا ہاشمی نے کہ موضوع ہے اخلاقیات، لیکن یہ تعلیمی نظام کیا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں۔ یہ 12 ربیع الاول کو پاکستان میں ایک بہت بڑی سیرت کانفرنس ہوتی ہے، بہت بڑی، جس میں پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یہ سب شریک ہوتے ہیں۔ تو لاسٹ ایئر جب ہم منسٹر تھے اس منسٹری کے، تو ہم نے اس کا عنوان رکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ریاست کا معاشی نظام، اکنامک سسٹم آف اے کنٹری ہو، اس پر ہماری بات ہوئی تھی۔ تو میں آتے آتے یعنی اسلام آباد سے آتے آتے اگلی کانفرنس کا موضوع دے کر آیا تھا، وہی موضوع تھا جو آج کی اس تقریب کا موضوع ہے۔ کیسا خوبصورت اتفاق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ریاست کا تعلیمی نظام کیا ہے، تعلیم کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں۔ ذرا سی گفتگو میں چاہتا ہوں، ہلکی پھلکی گفتگو اس پہ کرتے ہیں، اس پہ کوئی بہت ہی کوئی دقیق اور ثقیل گفتگو نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، دیکھیے سوال کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ تو بہت اچھے وقتوں میں پڑھ رہے ہیں،
ہم جب پڑھا کرتے تھے، جب ہم آپ کی جگہ بیٹھتے تھے تو ہمیں سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور سوال کرنے والا بچہ یا بچی اس کو برا سمجھا جاتا تھا، اور ہم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارے استاد ناراض نہ ہو جائیں۔ لیکن سوال کرو، دین سوال کی بات کرتا ہے کہ ہاں سوال کیا کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، سبحان اللہ، کہ سوال ہی میں آدھا جواب چھپا ہوتا ہے، اور سامنے والے کی، یعنی سوال پوچھنے والے کی ذہنی سطح، اس کا جو آئی کیو لیول ہے، اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سوال پوچھ رہا ہے اس کی اپنی ذہنی سطح کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک سوال، جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ سوال یہ کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ علم کسے کہتے ہیں؟ کتنا چھوٹا سا سوال، لیکن اس کا کینوس کتنا بڑا ہے کہ یہ علم کسے کہتے ہیں۔ اب علم کی باتیں قرآن کریم، کتنی آیات، میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جن کے پاس علم ہے وہ، جن کے پاس علم نہیں ہے وہ، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور قرآن کریم بیان کیے جاتا ہے علم کی فضیلت، آدم کی فضیلت، چیزوں کے نام معلوم کیے۔ فرشتوں نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم، آدم سے کہا گیا، آدم نے چیزوں کے نام بتا دیے، یعنی علم تھا آدم کے پاس۔ ہم کون ہیں؟ ہم اولاد آدم ہیں۔ ہمارا مقام کتنا بلند ہے، کس وجہ سے؟ صرف ایک وجہ ہے جو ہمیں برتر بناتی ہے، جو ہمیں افضل بناتی ہے، اور وہ بات ہے ہمارا صاحب علم ہونا۔ تو سوال یہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ علم کسے کہتے ہیں؟ تو چھوٹا سا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے۔ علم خدا خوفی کا نام ہے۔ اب اس پہ سوچتے جائیے، خدا خوفی، میں اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نظر آئیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم اس جگہ سے غائب نظر آئیں، غیر حاضر نظر آئیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے۔ سمپل، اس کو کھولتے جائیں، اس پر تو مطلب پی ایچ ڈی کیا جا سکتا ہے کہ اس کا کینوس کتنا بڑا ہے، کون کون سے کونے ہیں اس کے، لیکن بہت ہی آسان۔ الدین یسرن، دین میں آسانیاں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں فراہم کرے، دین کو آسان بنانا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کوئی ایسی ذمہ داریاں یا ایسی کوئی تنگی ہم پر لادنا چاہتے تھے، بلکہ ان تنگیوں سے، ان بوجھوں سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، میری اصل مخاطبت آپ سے ہے، کیونکہ آپ آج جہاں ہیں، جب ہم آپ کی عمر کے تھے تو ہم اس جگہ نہیں تھے جہاں آپ موجود ہیں۔ آپ ہم سے بہت آگے ہیں، آگے جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا آنے والا کل اس کے پچھلے کل سے، یعنی مومن کا آنے والا دن اس کے پچھلے دن سے اچھا ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں معرفت نہیں ہے، ہمیں دین کی معرفت نہیں ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے، میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے۔ قرآن کی صرف 2 آیات میں یہاں بیان کرتا ہوں ویژن کو کھولنے کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ کیا تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔
وما قدر اللہ حق قدر. پھر اللہ فرما رہا ہے سینکڑوں آیات ہیں، میں صرف 2 آیات پڑھوں گا. دوسری آیت، الیس اللہ بکاف عبدہ. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا، یہاں سوال بنا دیا. سوال کیوں بنایا؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے. اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ سے ملانے آئے تھے، ہمیں اللہ سے ملانے. تم میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، لیکن کیسے کرو؟ جس طرح اللہ نے مجھے بتایا اور میں نے تمہیں بتایا. رسول ایک میسنجر ہوتے ہیں، کوئی بھی رسول، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا حضرت مسیح علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک. مسیح علیہ السلام نے جتنی باتیں بتائیں، مسیح علیہ السلام نے یہ بتایا، بلکہ آپ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ماں کا خواب ہوں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں. والدہ نے خواب دیکھا کہ یہ بیٹا ہوگا، اور وہ بیٹا کس طرح ہوگا، اور پوری دنیا پر جو محمدی اثرات ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب اس کے شاہد ہیں. میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں تو ایک دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، انہی لوگوں میں سے ایک رسول اٹھا جو کیا کرے، جو ہمارا موضوع بھی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ جو تلاوت آیات کرے، جو ان کا تزکیہ کرے. تزکیہ کیا ہے؟ پیوریفیکیشن آف سول. انہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے. حکمت، وزڈم کسے کہتے ہیں؟ ابھی بات کریں گے اس پر. تیسری بات آپ فرماتے ہیں میں مسیح علیہ السلام کی بشارت ہوں. مسیح علیہ السلام نے بشارت دی کہ ہاں میرے بعد ایک آئے گا جس کا قرآن فرما رہا ہے کہ جس کا نام احمد ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے. سورہ صف میں یہ بات مسیح علیہ السلام سے منسوب ہے. آپ میں سے بہت سارے بچے بچیاں جو قرآن سے بہت زیادہ قریب ہیں انہیں معلوم ہوگا. تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، علم کیا ہوتا ہے. ایک اخلاقی آدمی کون پیدا کرتا ہے؟ مغرب. وہاں بھی بڑے اخلاق ہیں، بڑے مینرز ملیں گے وہاں. ایک اخلاقی آدمی دین پیدا کرتا ہے. دین جو اخلاقی آدمی پیدا کر رہا ہے اور ایک مغرب جو آدمی پیدا کر رہا ہے اخلاقی آدمی، کوئی فرق ہے؟ جو مغرب کا اخلاقی آدمی ہے وہ اخلاق کے پیمانے اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے طے کرتا ہے. اور جو دین اخلاقی آدمی پیدا کرتا ہے وہ اخلاقیات کہاں سے آتی ہیں؟ کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. کہ اخلاق اسے کہتے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں اخلاق کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. اخلاق کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے. میں نے اخلاقیات سیکھی کسی کو دیکھ کر اور میں نے کہا اچھا اس کو کہتے ہیں مینرزم، تو میں نے اس کو فالو کر رہا ہوں اب اسے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھایا وہ اخلاق بن گیا. یہ ہے فرق. اور اخلاقیات کے درجے ہوتے ہیں.
ایک ہے اخلاق حسنہ، ایک ہے اخلاق کریمہ، ایک ہے قاری صاحب اخلاق عظیمہ۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کر دیا۔ ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق عظیمہ پر ہیں۔ تو اخلاق حسنہ کیا ہیں، اخلاق کریمہ کیا ہیں، اخلاق عظیمہ کیا ہیں؟ 1 منٹ میں بالکل بات واضح کر دوں گا۔ اخلاق حسنہ، اخلاق حسنہ یہ کہ کوئی میرے ساتھ ظلم ہوا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت مجھے دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ معاف کر دو، اخلاق کریمہ کی طرف آ جاؤ، معاف کر دو، اور اللہ کے لیے معاف کرو کہ اے اللہ میں تیری خوشنودی چاہتا ہوں، میں تجھے خوش رکھنا چاہتا ہوں، تیرا حکم ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا، میں نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق عظیمہ پر کیسے فائز ہیں؟ مکہ سے نکالے گئے، ظلم ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا، فتح مکہ ہو رہا ہے 8 ہجری میں، آپ مکہ واپس تشریف لا رہے ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ تو وہ کفار مکہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ آج یوم ملحمہ ہے۔ ملحمہ کا مطلب آج کچھ تو خون کا دن ہے، آج لاشیں گریں گی۔ آپ نے ہمیں نکال دیا نا، ہمیں نکالا تھا، ہم کیسے مدینہ پہنچے اور کیا ہوا، کتنی اذیتیں دیں، کتنی قربانیوں کے بعد ہم یہاں پہنچے، اب یہ بدلہ لیں گے، اب یہ فاتحانہ شان سے آ رہے ہیں۔ اور جو فاتح آتا تھا اس زمانے میں، اور آج بھی، آج کی جدید دنیا میں بھی، آج غازہ میں کیا ہو رہا ہے اور بہت سی جگہوں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو ایک فاتح آ رہا ہے، وہ کچھ تو خون کرے گا، وہ لاشوں کے انبار لگا دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یوم ملحمہ کہا جا رہا ہے، کچھ تو خون کا دن ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ یہ یوم ملحمہ نہیں، یہ یوم مرحمہ ہے، یہ رحمت کا دن ہے۔ میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہوں، میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، تم سب آزاد ہو۔ آپ نے ایک آیت پیش کی، لا تثریبا علیکم اليوم، لا تثریبا علیکم اليوم۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسول ہیں جنہوں نے یہ آیت پڑھی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسول ہیں جنہوں نے یہ آیت پڑھی، لا تثریب علیکم اليوم؟ پہلے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے اسی لیے یہ پوز لیا تھا، سبحان اللہ۔ یہ آیت پڑھی تھی یوسف علیہ السلام نے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کس کو معاف کیا؟ اپنے بھائیوں کو۔ اللہ کے رسول کسے معاف کر رہے ہیں؟ اپنے جان کے دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں۔ یہ ہے فرق کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ سوال اب آپ سے یہ ہے اور مجھ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس رحمت کی کوئی چھینٹ میرے پاس بھی آئی ہے؟ سیرت، یہ مہینہ ہی بڑا مبارک مہینہ ہے۔ آج وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس ماہ مبارک میں آپ تشریف لائے۔ تعلیم کا معاملہ 2 منٹ مل جائیں گے؟ 2 منٹ۔ اب یہ کیونکہ موضوع بہت بڑا ہے، اس پر کم از کم گھنٹہ بھر بات کرنی چاہیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق ابھی بات ہوئی، یا ایھا المدثر ابھی بات ہوئی۔ علم وہ علم ہے کہ جو بندے کو اللہ تک پہنچائے، اگر یعنی علم کبھی سیکولر نہیں ہوتا۔ جو علم بندے کو اللہ تک نہیں پہنچاتا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ علم نہیں ہو سکتا۔ 30 سیکنڈ مزید لوں گا۔ ہم ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کسے کہتے ہیں؟ تحقیق کو۔
تحقیق کا مطلب کیا ہے؟ تحقیق کا مطلب ہے کہ حق تک پہنچنا. اور حق کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. اللہ حق ہے. تو اصل میں تحقیق کے ذریعے ہم حق تک پہنچتے ہیں اور حق کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں. انشاءاللہ گفتگو رہے گی جاری. بہت ساری باتیں، بہت سارے نکات انشاءاللہ سامنے آتے رہیں گے. میں نے میڈم سے گزارش کی ہے کہ میڈم، مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنے مستقبل سے بات کرنا. یہ میرا مستقبل ہے جو سامنے بیٹھا ہے. میں پاکستان کو بہت آگے دیکھنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ حکیم سید کے خوابوں کی تعبیر آپ کے ذریعے پوری ہو. انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. اجازت. خدا حافظ.